السلام علیکم ناظرین، پروگرام گفتگو کے ساتھ آپ کا میزبان شاہد رضا حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ادب کی دنیا سے ستاروں کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں تاکہ ہم اپنی کم علمی کو دور کر سکیں اور ان سے کچھ سیکھ سکیں۔ آج کی جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر آپ بات کریں، میں ذاتی طور پر ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوں۔ ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ اردو ادب کی اگر آپ بات کریں تو پوری دنیا میں انہوں نے اردو ادب کو جتنا پروموٹ کیا ہے، ایسے نام بہت کم سامنے آتے ہیں۔ پھر سماجی حوالے سے بات کریں تو ان کی سماجی خدمات کی ایک دنیا متعارف ہے۔ ابھی میں جب آپ کو تعارف کرواؤں گا اور اس گفتگو میں آپ خود دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے ایک خاتون ہونے کے باوجود پوری دنیا میں صرف اپنی ذات کے لیے زندگی نہیں گزاری، بلکہ وہ زندگی گزاری ہے جو کہ صدقہ جاریہ کے طور پر بہت عرصہ تک بڑی نسلیں، ہماری آنے والی نسلیں اس سے فیض یاب ہوں گی۔ میری مراد محترمہ فرحت پروین صاحبہ سے ہے۔ ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میم بہت شکریہ۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ لیکن جو تعارف میں آپ نے کہا تو میں نے کہا پتہ نہیں کون آنے والا ہے، میں تو ایسی نہیں ہوں۔ ہمیں پتہ ہے، جس نظر سے ہم آپ کو دیکھتے ہیں، عظیم لوگوں کی عظمت یہی ہوتی ہے کہ وہ جو کرتے ہیں انہیں خود اس کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ مزید ایسے لفظ مت کہیے، نہیں تو میں بات کرنا بھول جاؤں گی۔ اچھا، شروع تو اسی سے کرتے ہیں جی کہ اصل سب سے پہلے ادبی پہلو سے۔ تو جب ہم نے آپ کو پڑھنا شروع کیا، ہم نے دیکھا، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو قصے کہانی کی افسانوی دنیا ہے، اس میں آپ کی آمد کیسے ہوئی؟ اس میں میری آمد نہیں ہوئی، میں تو پیدا ہی اسی دنیا میں ہوئی۔ اچھا۔ میں نے اپنے آپ کو ایکسپلور یعنی دریافت ذرا دیر سے کیا، لیکن میری تو دنیا تب بھی یہی تھی، اب بھی یہی ہے۔ مجھے پناہ بھی یہی دنیا دیتی ہے اور میں جی بھی اسی دنیا میں رہی ہوں۔ یہ آپ کی دنیا مجھے اتنی پسند نہیں آئی، لیکن جینا تو پڑتا ہے نا۔ جینا تو پڑتا ہے، ایسے ہی، بالکل ٹھیک ہے۔ پہلی کہانی میم کب آپ نے لکھی؟ کس ایج میں یا کس کلاس میں؟ نہیں، کلاسوں میں نہیں لکھی، البتہ یہ ہے کہ میرے جو مضامین ہوتے تھے نا، یا جو کچھ ہوم ورک، تو مجھے اکثر میری ٹیچر کہتی تھی بڑی بہن سے لکھوایا ہے۔ میں 2 بار تو چپ رہی، ایک دفعہ کہا میں نے کہا میری بڑی بہن کو ایسا لکھنا نہیں آتا۔ اچھا۔ کہنے کہ اچھا کوئی بات نہیں۔ تو وہ مضامین وغیرہ تو تھے، ڈیبیٹس وغیرہ کے لیے بھی خود نہیں جاتی تھی، ایز شائع پرسن، جیسے شرمیلی طبع۔ ٹھیک ہے۔ تو میں لکھ کے دے دیتی تھی، وہ اتنا ناراض ہوتی تھی کہ تم اپنی محنت دوسرے کو دے دیتی ہو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں نا، کہ میرے میں ہمت نہیں ہے سامنے آ کے بولنے کی۔ بالکل ٹھیک۔ تو کہانی میں نے کافی دیر بعد لکھی، اور شاید میں نہ لکھتی۔ اچھا۔ میں نے اردو کی محبت میں لکھی۔ مجھے اردو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے زبان، اور لوگ ایسا یہیں بیٹھے بیٹھے آپ دیکھیے آدھی انگلش آدھی اردو بولیں گے، اور اس بات کو بھی عزت ہی سمجھتے ہیں کہ ہم بیچ میں انگلش کیوں نہیں بول رہے جی، ہیں۔ آج کل ایسا ہی ہے۔ ایسا ہی ہے نا۔ تو جب میں امریکہ گئی نا، تو وہاں جو بھی ہیں میرے دوست، بچوں کے دوست، وہاں میں ذرا بچوں وغیرہ کے اسٹوڈنٹ کی خاطر تواضع بہت کرتی ہوں، تو وہ انگلش بول رہے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو بات سنو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کریں، میں اردو آنٹی ہوں۔ کہنے لگے نہیں نہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کو انگلش آتی ہے۔ تو میں نے کہا تو پھر آپ کو نہیں آتی اردو؟ تو میں نے کہا یہ ہم لوگوں میں کیا کمپلیکس ہے کہ اپنی زبان کو ہم گھٹیا سمجھتے ہیں، ایک زبان آتی ہے ایک زبان بھول جاتی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے وہاں اردو کی ترویج و ترقی کے لیے کام کیا امریکہ میں۔ اچھا، یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی، پاکستان امریکن سوسائٹی آف روچیسٹر، جو اب آپ نے نو، بنائی؟ یہ پہلے تھی۔ یہ اس سے بھی پہلے تھی؟ یہ اس میں کوئی لٹریری اور اس طرح کے کام نہیں ہوتے، لیکن مل بیٹھنے کے لیے سال میں 4 تقریبات ہوتی ہیں، کہ جس میں سارے، آخر سب سے تو ملاقات نہیں ہوتی نا جو پاکستانی امریکن ہیں، تو ان میں وہ اکٹھے ہو اچھا، اس کا جاتے ہیں۔ اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہے کہ ایک سال میں 4 تقریبات آپ لوگ ہاں کرواتے ہیں اس ایسا پلیٹ ہے۔ فارم سے؟ یہ اور بات ہے کہ وہاں میں نے جا کے تقریبات کی صورت بدل دی۔ اچھا، چلیں یہ مان لیا کہ آپ نے کچھ بلٹن چیزیں ہوتی ہیں انسان میں کہانی کے حوالے سے، لیکن جب آپ نے اپنے ابتدائی دور میں آپ نے پڑھا تو ہوگا کسی کو، منٹو کو پڑھا، کرشن کو پڑھا، بیدی کو پڑھا، آپ خود کس سے انسپائر تھی؟ آپ یہ بتائیے کہ جو لکھتا ہے نا، اگر وہ بغیر پڑھے لکھتا ہے نا، تو اس کو آپ کوئی کسی پائے کا نہیں ہوتا وہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ مجھے لکھنے کا تو پتہ بعد میں چلا، لکھا بھی نے بہت دیر بعد، ابھی بتاتی ہوں کب لکھا ہے، لیکن پڑھتی تو میں بے شمار تھی اتنا۔ کورس کی کتابیں تو میں نے کبھی پڑھی نہیں تھی۔ انسپیریشن کون تھے آپ کی؟ میں نے تب کوئی نہیں چھوڑا اچھا برا، کوئی نہیں چھوڑا، جو مجھے ملتی تھی۔ ہم ایک چھوٹے شہر میں رہتے تھے، تو وہاں سے جو مجھے کتابیں تھیں میسر، میں نے پڑھی ہیں۔ اچھا، لیکن تب مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ اس میں کلاسکس تھیں، جو بعض دفعہ میری سمجھ میں پوری طرح نہیں آتی تھی، لیکن میں نے وہ بھی پڑھی ہیں۔ بڑے ہو کے پتہ چلا اچھا یہ تو کلاسکس تھی۔ تو کتابیں تو میں نے ہر طرح کی پڑھ لی تھی، وکیبلری میری پہلے بن چکی تھی۔ یعنی اس کو کیٹیگرائز نہیں کیا آپ نے؟ نو، نہیں کیا۔ یہ یوں سمجھیے کہ یہ میری ذات کا حصہ ہے۔ کیٹیگرائز تو تب کروں نا کوئی الگ کی چیز ہو، وہ میں ہوں۔
تو پھر میں اپنے آپ کو کیوں ٹکڑوں میں بانٹ لوں جو کچھ ہو. یہ بھی خوبصورت بات ہے. اچھا تو یہ احمد ندیم قاسمی صاحب ایک پورا عہد ہے ہمارا, جی ان سے کس طرح سے آپ نے پھر افسانے کے ہاں, حوالے سے اٹیچمنٹ ہوئی اور پھر وہ سارا سفر اصل جو بات ساری یہی ہے. اچھا اب یہ ہوا کہ وہاں جا کے تو میں نے کہا کہ بچوں کو کہ اردو سوسائٹی بناتے ہیں, کبھی کبھی مجھ سے مل کے اردو بول لو, کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اردو سوسائٹی بناتے ہیں, اس کے لیے کرتے ہیں کہ مہینے میں ایک پروگرام ہوا کرے گا, تو آپ کچھ لکھ کے لایا کریں گے. تو پھر میں ساتھ میں کہا, میں نے کھانا بہت اچھا کھانا کھلاؤں گی, یہ کروں گی وہ کروں گی. وہ ہاسٹل میں رہتے تھے, کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے, تو مستقل چاہیے نا. تو وہاں میں نے ایک پروگرام کیا تھا فیض نائٹ کا. تو اس میں یہ تھا کہ وہ چیزیں پڑھی تھیں جن کی انگلش میں ٹرانسلیشن موجود تھی. ٹھیک ہے, تو پھر تاکہ ایک, ان کے انڈرسٹینڈنگ کا لیول بہتر ہو ہاں وہ سکے. اس طرح تھا کہ بہت سادہ تھا اسٹیج کا سیٹ, یعنی 2 جو تھی اسپاٹ لائٹس تھیں, اور سب جو امریکن بھی تھی ان کو بھی شلواریں قمیضیں پہنائی تھیں. میں نے اچھا, ہاں سب کو لڑکیوں, ڈریس کوڈ اس کا یعنی طے کیا آپ نے. ہاں یہی ہے تھا. تو اچھا وہ یہ تھا کہ ایک وہ لڑکا جو تھا امریکن, وہ انگلش میں پڑھتا تھا اسی نظم کو, اور پاکستانی لڑکا اسی نظم کو اردو میں پڑھتا تھا. ٹرانسلیٹ کرتا تھا ہاں تو نہیں, وہ اصلی کو پڑھتا تھا, ٹرانسلیٹ تو اس کی تھی انگلش کی تھی. انگلش ورژن میں. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ تو فیض کو. فیض کو صرف ٹھیک ہے. فیض کا کیا تھا, کیونکہ اتنے ٹرانسلیشنز مل نہیں رہی تھی نا, اور میں اتنی لائق نہیں تھی کہ ساری ٹرانسلیشنز میں کروں. اچھا پھر اس دن نا پتہ چلا کہ یہ تو ادھر پاکستانی پوئٹری سنا رہے ہیں, تو پروفیسر بھی ایک تو آ گئے. تو انہوں نے بہت تعریف کی, کہنے لگے وی نیور نیو یو ہیو سچ اے نائس پوئٹری ان اردو. میں نے کہا از دیر اینی لینگویج وداؤٹ پوئٹری. تو کہنے لگے ہاں وہ تو ہے. تو میں نے کہا کیسے آپ نے سمجھا کہ ہماری زبان اتنی چھوٹی ہے. انہوں نے کہا بھی ہم معافی مانگتے ہیں لیکن آپ پروجیکٹ ہی نہیں کرتے. میں نے کہا اب کروں گی. کہنے لگے اچھا یعنی اس ٹھیک سے ہے. پہلے وہ کام بیسیکلی وہاں ہوا ہی نہیں. ہوا ہی نہیں اردو پہ, وہ آپس میں ہی انگلش بولتے تھے. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ میں نے کہا اردو سوسائٹی بناتے ہیں. ان کو گھر پہ بلایا کھانے وانے دینے کے لیے. میں نے کہا کچھ لکھ کے لاؤ. کہتے ہم کوئی رائٹر ہے. میں نے کہا رائٹر انہوں نے کہا کون کہہ رہا ہے, میں تو کہتی ہوں اردو کو یاد رکھو. میں نے کہا آج صبح سے شام تک جو کیا وہی لکھ لانا, غلطیاں ہوں گی میں نے کہا ہونے دیں, ٹھیک کر لیں گے. کہنے لگے پھر آپ بھی لکھیں گی. میں نے کہا ہاں میں بھی لکھوں گی. سب لوگ جمع ہو گئے. تو ایسا ہے کہ میں کھانے پکاتی رہی, جو وعدے کیے تھے ان کے ساتھ, مجھے تو لکھنے کا ٹائم نہیں ملا. اب جب انہوں نے سنا لیا, کہنے لگے آپ سنائیں. اب میں نے کہا کیا سناؤں. اسی ایک دن پہلے میرے گھر میں ایک واقعہ ہوا تھا, میں نے اس کو خالی کاپی اٹھا کے زبانی سنا دیا. وہ واقعہ بھی عجیب تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کہانی اس لیول تک جائے گی کہ احمد ندیم قاسمی کہیں گے کہ نئے لکھنے والے فرحت پروین سے لکھنا سیکھے ہیں. بہت بڑا میں اچیومنٹ ہے. زبانی نہیں کہہ رہی, وہ لکھا ہوا ہے ان کا ہے. تو ایسا ہوا کہ اسکنک ایک جانور ہوتا ہے چھوٹا سا. اسکنک کے لیے مجھے وہ شاہد حسن بھی تلاش کرتی رہی کہ اس لیے وہ صرف وہیں ہے. گلہری کی شکل کا چھوٹا سا ہوتا ہے, شکل بھی گلہری کی ہے, لیکن جب اس کو خطرہ اپنے لیے محسوس ہوئے نا, اتنی گندی بو چھوڑتا ہے کہ اب میلوں تک بھی ہونا تو سانس نہیں لے سکتے سڑک پہ چلتے ہوئے. تو ہمارے بیک یارڈ میں ایک اسکنک آ جایا کرتا تھا. تو بچوں نے کیا کہ ایئر گن سے چھرے والی جو بندوق ہے اس کو مارنے کی کوشش کی. وہ مرا تو نہیں, بھاگ گیا, لیکن جو بو چھوڑ گیا نا, میری سمجھ میں نہ آئے. میں نے الماریوں سے نکال کے کپڑے دھو ڈالے, جو کچھ کیا بو جائے ہی نہ. اس اچھا حد تک وہ خطرناک اس خطرناک نہیں ہے, بس بو چھوڑتا ہے تو انسان کے لیے تو خطرناک ہی ہوگی. خطرناک نہیں, یعنی بد مزہ اچھا. کرنے والا ہے. اچھا وہ جو ہے نا, میں نے وہ ان کو زبانی خالی کاپی پہ سنا دیا. جب وہ چلے گئے نا, تو میں نے کہا یہ تو کچھ ٹھیک ہی چیز لگ رہی ہے. میں نے لکھ لیا. جب لکھ لیا نا, آپ کو ہوتی ہے خود آگاہی ہوتی ہے, عجز ایک اور چیز ہے. چونکہ میں نے اتنا پڑھا تھا تو مجھے پتہ تھا کہ اس کا کچھ نہ کچھ لیول تو ہے. میں نے پاکستان فون کیا. میں نے کہا پاکستان میں سب سے اچھا جو ہے نا لٹریری میگزین کس کو کہ ادبی یعنی رسالہ کون سا ہے. وہ بھی سمجھ گیا جس کو میں نے کیا تھا فون. اس نے کہا دیکھیں سب سے اچھا ادبی رسالہ تو فنون ہے, مگر وہ احمد ندیم قاسمی اس کے ایڈیٹر ہیں, اور وہ صرف جو ہے نا ایک کلاس کو چھاپتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا میں نے کہا میں نے نہیں پوچھا کس کلاس کو چھاپتے ہیں. مجھے پتا تھا, اس نے پتہ دے دیا. تو میں نے وہی کہانی چھوٹی سی جس کا نہ آغاز تھا نہ انجام, وہ واقعہ تھا, لکھ دیا. اور پھر صرف چار لائنیں لکھی کہ میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا مجھ میں لکھنے کی صلاحیت ہے یا اپنا وقت ضائع نہ کروں. اچھا یہ آپ نے احمد ندیم قاسمی صاحب کو بھیجا وہاں سے. بھیجا. تو ان کا 4 صفحے کا خط گیا, اور اس میں انہوں نے کوئی تعریف ہے جو نہ کی ہو. اپنے ساتھ انہوں نے اتنی مماثلتیں تلاش کی. خط ہے میرے پاس ہیں, 2-3 خط ہیں, دوسرے خطوں میں نہیں ہے اس کا. تو انہوں نے لکھا کہ بھئی بہت ساری باتیں, ان کا ایک مخصوص فقرہ تھا, شاید آپ نے بھی سنا ہو, کہ وہ کہتے تھے میری مثال اس شخص کی ہے جو دریا کے کنارے بیٹھا چھلنی سے ریت چھان رہا ہو, اس امید میں کہ شاید
کوئی سونے کے ذریعے نکل آئے. جی ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے کہا نا کہنے لگے میرا آپ کا فن ہے تو سونا لیکن یہ میری چھلنی سے برآمد نہیں ہوا، اتفاقاً میری تحویل میں آ گیا. اور اس نے اتنی مماثلتیں انہوں نے اپنے ساتھ بتائیں، کہنے لگے میں یقین نہیں آتا یہ بھی کسی خاتون کا اور یہ پہلا افسانہ ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا، بڑی بات ہے. اور نئے لکھنے والے اس سے سیکھیں. کیا بات. میرے آنے سے پہلے انہوں نے 2 مضامین چھاپ دیے تھے میرے لیے، فنون کے اندر. فنون کے اندر نہیں، مختلف رسالوں میں. اس کے بعد جب میں آئی ہوں نا تو انہوں نے میری، اب نہیں یہ بند ہو گیا، نیشنل ہوٹل ایک ہوا کرتا تھا، جی بالکل ایسے ہی ہے. اس میں بانو قدسیہ تو اور یہ اشفاق احمد اور امجد اسلام یعنی 25-30 جو چوٹی کے لوگ تھے ان کو بلایا. ان کی نشست وہاں. نشست تو کہنے لگی کل تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ فرحت پروین بہت بڑی رائٹر ہے. آج میں کیوں نہ احسان لگاؤں کہ میں نے دریافت کیا. یہ انہوں نے کیا. میرا اس لیے تعارف، پہلا تعارف ہی میرا جو تھا نا ان میں یعنی چوٹی کے لوگوں میں ہو گیا. تو اس کے بعد پھر بے تکلفی بہت تھی ان سے، تو بے تکلفی کی بات نہیں، مجھ میں سادگی میں سے باتیں ایسی سرزد ہو جاتی ہیں، کبھی آپ کسی کو بھی کہہ دوں نا تو آپ پرواہ نہ کرنا. تو ایسا ہے کہ پھر انہوں نے کہا بیٹا بس ایک ہی افسانہ لکھ کے ختم. میں نے کہا سر یہ افسانہ تھا ہی نہیں. تو میں نے کہا ایک اور ہے گاڑی میں پڑا ہے تو اس کا عنوان نہیں ہے. کہنے لگے نہیں عنوان تو پہلے سوچتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں آیا خیال، میں نے ان کو دے دیا. انہوں نے چھاپ دیا فنون میں. فنون تو سماعی چھپتا تھا نا، ہر مہینے تو نہیں چھپتا تھا. تو میں جب پڑھ رہی تھی نا تو میں نے کہا کہ بابا آپ رائٹر بھی اچھے ہیں، شاعر بھی اچھے ہیں، مگر آپ ایڈیٹر اچھے نہیں ہیں. اچھا. کیوں بیٹا؟ چونک کے. میں نے کہا یہ جو ہے نا ایک پیراگراف میں نے غلطی سے 2 جگہ لکھ دیا ہے تو آپ نے چھاپ دیے. آپ نے اسی طرح چھاپ دیے. کہنے لگے پڑھا تھا بیٹا، لیکن میں نے سوچا بڑی رائٹر ہے کسی وجہ سے لکھا ہوگا، میری کاٹنے کی ہمت نہیں. یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ، یہ ہوتے ہیں بڑے. یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ. بالکل ایسے ہی. تو بس پھر اس کے بعد سے تو میں لکھنے نہیں، لگی. لیکن آپ نے بھی تو پھر بعد میں ان کو ٹریبیوٹ اس انداز میں دیا کہ احمد ندیم قاسمی ایوارڈ کا اجرا بھی جی غالباً ہاں آپ جی نے ہی نہیں کیا. نہیں، وہ ان کا جو کچھ میں نے کیا اس سے کم کیا جتنا ان کا حق ہے. بہت بڑے آدمی احمد ہیں. ندیم قاسمی ایوارڈ کا تسلسل ایک پاکستان میں آپ نے شروع کیا لیکن پھر یہ رک گیا. ہاں یہ میں بتاتی ہوں، یہ اگر ریکارڈ نہ ہو تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ بعد میں کاٹ دینا. اچھا ہوا یہ کہ مجھے یہ بڑے بڑے، وہ تو سارے چوٹی کے ملنے والے تو تبھی میرے ملنے والے ہو گئے تھے نا جب جی میں آئی بالکل ہوں. شروع میں. اچھا تو انہوں نے اب مجھے یہ کرنا شروع کر دیا. میں نے تو بڑے قاعدے سے، میں 3 جگہ اسلام آباد، کراچی اور لاہور 3 جج منتخب کرتی تھی. ان کو ساری کتابیں اس سال کی بھیجتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. پھر وہ پڑھ کے ان میں سے 3 انہوں نے شارٹ لسٹ کرنی ہوتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. پھر ان کے بعد کٹھی ان کی میٹنگ ہوتی تھی تو پھر بات ہوتی تھی، ان میں سے پھر جو ہو جاتا تھا طے ہو جاتا تھا. پورا میرٹ بیسک پروسیس ایسا تھا. میں اس طرح 2 صرف دے پائی. اس کے بعد سب لوگوں نے مجھے میری سادگی دیکھتے ہوئے، اب سادہ دل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو عقل نہیں ہے، جس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کون بیوقوف بنا رہا ہے. خاموشی کا مطلب ڈزنٹ مین کہ آپ جانتے نہیں، تو مجھ میں ویسے ہمت بھی نہیں ہے، ذرا لحاظ مروت بھی بہت ہے. اچھا مجھے، اب میں نام تو نہیں لیتی، تو کچھ بہت اچھے بڑے بڑے لوگوں نے کہ اس دفعہ اس کو دے دو کہ وہ بیمار ہے. اب میں بیماری کا تو ایوارڈ نہیں دے رہی. ہاں یہ تو میں تو اس کے دے رہی ہوں میرٹ پہ. تو انہوں نے ایوارڈ تو فن کا ہے. جی ہاں، انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے کہا کہ تقریب کر لینا، بے شک پیسے دے دو میں اس کو دے آؤں. اس حد تک یعنی ایسے تو میں تھوڑا بہت فیڈ اپ ہو کے یعنی کہ آپ نے تم اس سے چھوٹے ہو نا، تم سے ایسی باتیں کر رہی ہوں. میں بڑی ویسے اس طرح ہوں کہ ہر ایک کے ساتھ نہیں کر سکتی بے لحاظی. دے دیا ایک دفعہ. دوسری دفعہ میں خود میٹنگ میں شامل ہوتی تھی، مجھے پتہ تھا بھی کون ہے. تو تب بھی مجھے کہا، تو مجھے پتہ تھا کہ اصلی کس کو ملنا تھا. انہوں نے اس کو دلوا دیا. اصلی کو میں بس اس کے بس کے اڈے پہ جا کے دیا کہ آئی وہ اگلے کے. میں نے کہا یہ تمہارے پیسے ہیں، اور اگر آپ کہیں کہ میں نے آپ کا نام کیوں نہیں دیا تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے. اگر اصرار کریں گے نہیں بتاؤں گی کر کے تو میں آگے جا کے. لیکن خود چونکہ پتہ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا. میرا بڑا دل ٹوٹا. میں نے کہا میرے پاس فالتو پیسے تو نہیں ہے. تقریب میں کتنا خرچ کرتی تھی میں، کئی ہزار کے تو پھول ہی منگوا لیتی تھی سجاوٹ کے لیے. تو میں اس فن کو جو دینا چاہتی تھی ترویج زیادہ، جہاں سے وہ بنواتی تھی نا ایوارڈ، وہاں میں گئی نا تو میں نے کہا یہ اس کا ہمارا جو ہے نا ٹرسٹ، اس کا نام فیض محمد ٹرسٹ تھا. میرے سسر کا نام ہے یہ. تو وہ کہنے لگے اچھا یہ فیض محمد کی بہو ہیں آپ؟ نہیں پھر تو میں اس کے پیسے لوں گا. نہیں لوں گا. میں نے کہا بنا کے دینے کا. میں نے کہا نہیں میں اس کی بہو نہیں ہوں، یہ میرے سسر کا نام ہے اور اپنے پیسے لیں. اچھا لیکن میرا دل ٹوٹ گیا بڑا کہ میرا یہ مجھ میں تھا نہیں کہ اتنی مخالفت کروں یا اتنی ضد کروں. میں نے چھوڑ دیا. ہم اسی سینیریو میں، اسی کانٹیکسٹ میں میں پھر بات سے کو شروع جاری کرنا رکھیں گے. چاہتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے میں نے حق ادا نہیں کیا قاسمی صاحب کا. وہ مجھے اس میدان میں لائے. نہیں وہ
قاسمی صاحب اردو عہد کا، اردو ادب کا اتنا بڑا نام ہے کہ ان کو جتنا بھی ٹریبیوٹ ہم پیش کریں، میں سمجھتا ہوں کہ وہی قومیں پیچھے رہ جاتی ہیں جو اپنے لیجنڈز کی قدر نہیں کرتی. بالکل ان ایسا کے ہی ہے. اقدار کی، ان کے ادب کی، ان کی رائٹنگز کی، ان کی شخصیات کی ہم بعد میں ان کو فراموش کرتے ہیں اور پھر ہم کئی صدیاں پیچھے چلے جاتے ہیں. اسی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین واپس آتے ہیں. جی ناظرین، تو ہم بریک پر جانے سے پہلے اسی موضوع پر ایک حساس بلکہ کہہ لیں پہلو کو دیکھ رہے تھے کہ ہمارے دوسرے شعبہ جات جو زندگی سے جڑے ہوئے ہمارے شعبہ جات ہیں، اردو ادب میں بھی بہت ساری ایسے قصے اور کہانیاں گردش کرتی ہیں جو کہ مثبت اور جینین کام کرنے والوں کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں. تو میم ہم سمجھتے تھے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ احمد یم قاسمی ایوارڈ کے اجراء کے بعد کون سے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، کوئی لیکن مسئلہ. میرا خیال ہے کہ آپ کو ان کو اوور کم کر کے اس سفر کو جاری رکھنا چاہیے تھا. ہاں اب شاید میں ایسا کر سکوں. تب میں اتنی بڑی نہیں تھی، تب میں اتنا ہر ایک کو فیس نہیں کر سکتی تھی، اب میں کر سکتی ہوں. تو ہم امید رکھیں کہ اب میں انشاءاللہ ہاں بہت جی جلد اس کا ہاں دوبارہ سے ہم. میرا ہے یہ خیال. ان کی وفات کے بعد ایک ہوا تھا تو ان کی بیٹی نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسے سچے اور سچے لوگ ناہید بھی قاسمی نے. ایسے سچے اور سچے لوگ بھی ہیں کہ جو بعد میں بھی قدر کرتے ہیں. میں نے کہا ہاں ہم نے دکھاوے کے لیے نہیں کیا تھا. اس میں سنگرز نے فری گایا تھا، اتنا شاندار وہ فنکشن تھا، کوئی کہنے کی بات نہیں. مجھے دکھ ہے کہ میں نے چھوڑا ہے. کوئی مالی نقصان نہیں تھا مجھے اس میں سے، ایسا ہے وہ میں کر سکتی تھی افورڈ. واہ. اچھا یہ اسی گفتگو کے کانٹیکسٹ میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو ادبی گروہ بندی کا جو معاملہ ہے یا مختلف انداز میں جو منفی رویے پائے جاتے ہیں، ان کا گلا کما کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بات سنو، میں ہوں درویش تباہ. میں نے کبھی نہیں دیکھا کون سی گروہ بندیاں، کون سا جو میرا دل چاہتا ہے کر لیتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے میں ٹھیک کر رہی ہوں تو ٹھیک کر رہی لیکن ہوں. اس کے اثرات تو آپ پر آئے، آپ رک گئیں، آپ کا سفر رکا. نہیں، مجھے رکا اس لیے سفر کہ میں یوں نہیں کر سکتی تھی. یہ کچھ زیادہ تھا، یہ کچھ زیادہ تھا. تو میں نے یہی کہہ دیا تھا کہ وہ ہمارا ٹرسٹ ہے نا، اپنی پالیسی بدل رہا ہے. تو اب میں کہوں گی بدل گیا پھر سے کر لوں گی. اس میں سے ایک راستہ آپ نے رکھا تھا ہاں ہاں. کہ آنے والے وقت کے لیے. نہیں دیکھیں، وہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے. جی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں اچھا، ہو وہ سکتی. ہر جگہ میرے گھر گئے ہیں. ہمارا ادھر بکھر میں گھر ہے، وہاں گئے تھے، امریکہ گئے تھے، سعودی عرب گئے تھے. کوئی جگہ نہیں جہاں وہ نہ گئے ہوں. اتنے محبت کرتے تھے دل سے، ان کو اتنا اظہار نہیں آتا تھا. ایسا تھا کہ 3-4 گاڑیاں ہمارے گھر کے آگے کھڑی تھیں بچوں کی، تو منصورہ ان کے ساتھ تھی. تو انہوں نے کہا چلو ذرا شاپنگ کراتے ہیں. ڈرائیو تو میں کر لیتی تھی، یہ میں فارورڈ بیک کرنے میں اتنی اچھی نہیں تھی. تو جو آخر میں گاڑی کھڑی تھی نا، میں نے کہا اسی کو لے جاتی ہوں. وہ جب نکالی نا تو ساتھ میں دوسری گاڑی کو رگڑ لگ گئی. اب میرے میاں سے یہ صبر نہیں ہوا کہ میں گھر آؤں گی تو ڈانٹ لو. تو وہ انہیں پتہ تھا میں کہاں جا رہی ہوں، تو وہ وہاں پہنچ گئے. وہاں پہنچے نا تو وہاں انہوں نے کہا کہ تم پتہ تم گاڑی کا کیا کر رہی ہو. ٹھیک ہے. میں نے کہا کہنے لگے پھر. تو بس میں نے جواب تو نہیں دیا. تو قاسمی صاحب ایک دن بیٹھے تھے دفتر میں یہاں لاہور میں، کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کاش میں امریکہ نہ گیا ہوتا. میں نے کہا کیوں قاسمی صاحب؟ بابا ہی کہتے. میں نے کیوں بابا، کوئی کسر کی چھوڑی آپ کی؟ میں نے کہا پتہ میں نے آپ کا پروگرام آرٹ گیلری میں کیا تھا جس کا کرایہ ہی کئی ہزار ہے. آپ کو نہیں پتہ، لیکن میری اپنی یہ خوشی تھی. کہنے لگے نہیں، میرے سامنے ہی نام نے تمہیں ڈانٹا، مجھ سے بہت دل میرا برا ہوا، کاش میں نہ جاتا. محبت کرتے تھے، بہت یعنی کرتے وہ تھے. ان کے ذہن میں وہ بات نقش تھی ابھی ہاں تک وہ ہاں. چیز. نہیں افسوس ان کو کہا کہ کہنے لگے کہ دیکھو. میں نے کہا یہ کیسے تم نے اسے پسند کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کیا پسند، یہ میرا کزن ہے. اچھا. تو کہنے لگے کہ دیکھو ایسا ہے کہ تم بھولی ہو تو میں نے نہیں پتہ چلا. ہی ڈزنٹ ڈیزرو یو. حالانکہ بہت اچھے آدمی، اتنے انعام نے یہ کام آن کیا. ایئر جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ سن لیں ابھی. نہیں میں تو بتا رہی ہوں نا. ہاں ہم بتائیں گے نہیں انہیں اس پروگرام کا. اچھا لیکن ایسا ہے کہ وہ خود بہت زیادہ جیسے ہوتے ہیں نا چیریٹی کا، دوسروں کا کرنے، بہت کام کیا. انہوں نے سب خاندان کو بنایا ایک طرح سے، بس الٹ کے رکھ دیا ابھی سب آپ کچھ. نہ کہیں کیونکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے اب آپ کور کر رہی ہیں. نہیں قسم خدا کہ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے. اچھا کوئی آپ یہ بتائیں کہ یہ بات پھر اسی کانٹیکسٹ میں گھوم رہی ہے کہ جو ادبی گروہ بندی کی جس کا آپ ٹھیک ہے آپ اس کا شکار نہیں ہوئی یا آپ نے اس کو سیریسلی نہیں لیا، تو کیا یہ ادب میں اس کا مطلب اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ اس کا کیا کوئی تدارک ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ لوگ دیکھیں یہ تو رول ماڈل ہوتے ہیں، ادیب، شاعر، افسانہ نگار، نقاد. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی سمت کا تعین کرتے ہیں. بالکل ایسا تو ہے. اگر یہ خود بگاڑ پیدا کریں گے تو پھر اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ اچھا میں نے یہ دیکھا اتنا اچھے بظاہر رائٹر جو ہوتے ہیں ان کو پڑھو نا تو بہت لگتا ہے بڑی سوچ والے. ان سے ملاقات ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، کیونکہ اب دنیا میں ہر جگہ گھومتی ہوں،
بالکل ایسے ہی۔ انگلینڈ میں کے پروگرام میں بھی جاتی ہوں تو امریکہ میں بھی جاتی ہوں ہر جگہ، تو لگتا ہے کہ ان کے جب آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ذہن اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ اب میرے ساتھ کچھ بھی ایسا ہو جانا، میں یہ سوچوں گی کہ ہو سکتا ہے وہ بڑے آدمی مجھے سمجھ میں نہ آیا ہو، آدمی یہ کبھی اپنی غلطی بھی سمجھ لے نا تو اچھا ہوتا ہے۔ نہیں، یہ تو آپ مثبت پہلو کو سامنے رکھتے ہاں ہیں نا ہاں، اپنی سوچ کے مطابق۔ بس ہاں یہی ہے۔ بہت واسطہ پڑا ان سے، بہت واقعات میرے پاس، نیگیٹو نہیں بتاؤں گی۔ لیکن نہیں بتائیں گی، نہیں آپ شیئر نہیں کریں گے اس کو ہمارے ساتھ نہ ساتھ، نہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، موجودہ عہد میں اگر موجودہ دور کی بات کریں، ہاں، آپ نے کہا جی کہ کلاسک میں تو میں نے سب کو پڑھا اور مطلب خاص کوئی نام شروع آپ نے سے ہی مینشن پڑھا، نہیں کیا۔ ہاں ہاں۔ اگر موجودہ عہد کی بات کریں، اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سب پسندیدہ ہیں اور سب کو پڑھتی ہوں، تو کوئی اگر دو نام ایسے لینا چاہے، ایک شعری دنیا میں اور ایک افسانوی دنیا میں، جنہوں نے آپ کو متاثر کیا ہو۔ پڑھتی ہوں تو میں سب کہوں کہ یہ میری عادت ہے، میری مجبوری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بہت برا بھی پڑھتی جاؤں گی اور کہوں گی اتنا برا تھا، میں نے پھر بھی پڑھوں گی پورا۔ بلکہ مجھے یاد ہے آپ بتا رہی تھیں کہ امریکہ میں جب بیٹی کی طرف آپ تھے تو مطلب آپ بیمار تھے شاید، تو پھر انہوں نے امیزون سے بکس آپ کو منگوا کے دی، صرف آپ کی طبیعت کے لیے، یعنی میڈیسن ضروری نہیں تھی، ان کو بکس پتہ تھا ضروری ہاں تھی۔ یہی ضروری ہے۔ ایسے ہی۔ ادھر میں نے نہیں پڑھی، لیکن اب میں نے کہا کہ مجھے بھیج دیں۔ شانتا رام نا، وہ تو تھا تو امریکہ کا ہی نا، آسٹریلیا کا تھا، جیل توڑ کے بھاگا تھا، اس کی لکھی ہوئی ساری کہانی تھی، بڑی دلچسپ تھی۔ لیکن ایسا ہے کہ اس کے کوٹس بیچ میں سے جو اس نے باتیں کی نا، ان کے کوٹس الگ سے کیے تو بہت ہی لیکن اچھے میرا تھے۔ سوال پھر بھی وہی ہے کہ شعری دنیا سے ایک نام جو اس موجودہ عہد میں جس نے آپ کو متاثر کیا، اور اسی طرح افسانوی دنیا سے ایک نام۔ اگر آپ برا نہ مانے تو میں سچ بولوں، جی بالکل مجھے سچ بولیں۔ متاثر ہونا نہیں آتا۔ یہ تو اب آپ نے جان چھڑوائی، آپ نے مطلب کس نہیں کو یہ ایک جان نام لیے نہیں بغیر۔ جان نہیں چھڑائی، اس لیے کہ ہر ایک کے پاس ہر طرح کی چیز ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جنہوں نے کم لکھا ہوتا ہے، میں نے ڈائجسٹ بھی پڑھنے میں کچھ نہیں چھوڑتی، ڈائجسٹ میں ایک افسانہ پڑھا تھا، پتہ نہیں کس کا لکھا ہوتا، ابھی تک نہیں بھولا، اتنا اچھا تھا۔ رائٹر کا نام یاد نہیں؟ رائٹر کا نام بھول گیا، بہت زیادہ پڑھنے والوں کو نام کا تو پرواہ نہیں کرتی، مجھے چیز اچھا پڑھنی ٹھیک۔ ہوتی ہے۔ اچھا، نئی نسل میں جو ہمارے لکھنے اس کی طرف لوگ آ رہے ہیں، لکھنے کی طرف، آپ کیا سمجھتی ہیں کون سا انہیں اپنے مطالعہ زیادہ کرنا چاہیے، تجربات کس طرح سے وہ اپنی رائٹنگز کو، اپنی تحریروں کو بہتر انداز میں پیش کر سکتے ہیں؟ مطالعہ سب سے بڑی جو کی ہے اس کے لیے، سب سے بڑی کنجی یہ ہے، میں نے بچپن سے پڑھا، کسی اس کے لکھنے کا تو مجھے خیال بھی نہیں تھا، اتنی چھوٹی جو تھی تبھی سے پڑھتی تھی۔ کورس کی کتابوں کو تو پڑھتی نہیں تھی، صرف کلاس پہ دھیان سے سن لیتی تھی، اور میں اس کے بجائے کیا کرتی تھی، بے ایمانیاں یہ ہوتی، کہانیاں لے کے آتی تھی تو باہر سے دوسری کتاب ہوتی تھی، اندر بے امی دیکھے تو میں یہ لے کے بیٹھی ہوں، اور جب امتحان ہوتا تھا نا تو صرف ایک بار پڑھتی تھی، ذہن اچھا تھا، میں صرف ایک بار سیکنڈ آئی تھی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ہاں، تو وہ لیکن ہوم ورک بھی نہیں کرتی تھی، سارا سال ڈانٹ بھی کھاتی تھی فرسٹ آنے والی، بس میرا مزاج کچھ اور تھا، بس کتابیں میری زندگی ہیں، میری جان ہے۔ آج کل میں نے پڑھنا چھوڑ دیا، میری ڈپریشن کی شاید یہی وجہ اچھا، ہے۔ یہ مطالعہ ہے، اس کو آپ نے کیا ادب برائے ادب یا ادب برائے زندگی کے نظریے کے تحت لیا؟ چونکہ میں نے ہر طرح کا پڑھا ہے تو ادب برائے زندگی تو ہوتا ہی ہے، بالکل ہوا میں تو کچھ نہیں لکھا جاتا، ایسے صرف تخیلاتی چیز جو ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، بہت پہلے ہوتا تھا یہ، جب پہلے شروع میں ادب کی تاریخ میں نے اس پہ پڑھا تھا، میں نے ایک کانفرنس میں پڑھا تھا نوٹ، تو یہ ہوتا تھا کہ پہلے وہ اس بات پہ خوبصورتی پہ زور دیتے تھے، ماحول کی، یعنی لڑکا لڑکی کی، جس پہ یہ ان کے بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن ان میں سے مطلب کی کوئی جیسے گہری بات اتنی نکلنی کوئی ضروری نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ہوتا گیا تو آتے گئے یہ سب کچھ بیچ میں، تو مطلب ہے ادب نے کتنی اصلاح کی ہے زمانے کی مجھے نہیں پتا۔ میں تو، میرا تو استاد بھی ادب ہے، میں اگر کوئی بات مجھے 100 دفعہ کوئی کہہ دے، نہیں تو پھر ایسے ادب کو ہم کس کیٹیگری میں رکھیں گے اگر وہ زمانے کی اصلاح میں کے لیے کوئی کردار ادا نہیں بھئی کر رہا؟ دیکھو یہ ہر ایک کا، آپ دیکھو، آپ بیج بوتے ہیں ہاں، تو آپ اگر اس کو پانی نہ دیں، اس کو دیکھتے نہ رہیں تو وہ اس طرح اس میں سے پودا نہیں نکلتا۔ بیج تو سارے ایک تھے، ایک سے کیوں نہیں نکلے؟ تو بات یہ، میری بھی یہ بات ہے کہ میں اس ادب میں سے کچھ ہو نہ بھی ہو، نہ مجھے ڈھونڈ لینے کی عادت ہے، تو میں سوچ لیتی ہوں یہ آپ کی بہت کردار کی اچھا، میں اصلاح، اس پہلو کی یہ بات ہی آپ نہیں کے کر رہا کردار نہیں، بیسیکلی۔ آپ کے کردار کی اصلاح کرتے بہت ادب، اگر آپ اس کو صحیح سمجھو تو۔ کیا آپ نے بات کی؟ میں اس کو ریلیٹ کر رہا تھا کہ آپ نے کہا ادب برائے زندگی ہی ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے نظریہ ضرورت جیسے کہ سیاست میں دار آیا ہے، ہمارے ادب میں بھی دار آیا ہے۔ اچھا، ہمیں جب کوئی اور فیلڈ آف لائف میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی، تو یہ ہمیں تو ہے۔ یہ تحریروں میں آ کے نظریہ ضرورت کے تحت ہم آ جاتے ہیں۔ ہاں، اس میں ہمیں مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ سیلف پریز یا خود نمائی کہہ لیں، یا دوسرا اگر ہمیں کوئی پہلو نظر آتا ہے تو بہت ساری مثالیں آپ کے بھی سامنے ہیں، میرے بھی بالکل ہے، سامنے بالکل ہے۔ کہ لوگ آ جاتے ہیں۔ تو یہ نظریہ ضرورت کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے آپ؟ یہ
سستی یعنی شہرت کے طالب جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، نظریہ ضرورت اگر انہیں اپنا نظریہ بیان بھی کر دیا تو ان کے پڑھنے سے کتنے لوگ اس نظریے کو بدل لیتے ہیں، لیکن ہاں وہ شہرت تو پا جاتے ہیں، یہ نام تو بن جاتا ہے ان کا۔ شہرت تو وہ پا جاتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے کتنی مثالیں، اور خاص طور پہ خواتین جو رائٹرز ہیں وہ شاعری کی دنیا میں شاید زیادہ غالباً، شاعری میں زیادہ ہیں۔ جن میں ہم نے یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ کتاب آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ شاعری تو ان کی ہے ہی نہیں۔ ہاں لیکن شاعری کرنے والی بھی ہیں۔ نہیں ہیں تو صحیح، پہلو تو دونوں موجود ہے، ہاں۔ لیکن غالب اکثریت شاید ایسا ہی ہے۔ غالب اکثریت ینگ لوگوں کی ہوتی ہے جو ذرا لائم لائٹ میں آنا نہیں، چاہتے شروع ہو۔ میں تو سارے ینگ ہوتے ہیں، نوشی گیلانی بھی ینگ تھی، تو آج جس بھی ایج کو ہے بہت سارے لوگ، سب شروع میں تو ینگ ایج میں ہی سب لوگ اس میں آتے ہیں، ہاں وہ تو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر نہیں، اپنے تب ان کا مقصد لائم لائٹ میں آنا ہوتا ہے، تب ان کا مقصد ادب کا نہیں ہوتا، پھر بعض اس میں سیریس بھی چلے جاتے ہیں تو وہ بھی ہو جاتا ہے، نہیں تو نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مقصدیت کو سامنے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں۔ ہاں بالکل، اور انہی لوگوں نے ادب کو زندہ رکھا ہوا ہے جو زندہ رکھا مقصدیت کے تحت چلتے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں پبلشرز کا رول کیا ہے؟ ہمارے ہاں پبلشر سے مراد بھی، کیوں آپ کو پتہ ہے کہ ایسی بہت سی سہولیات میسر ہیں، خاص طور پہ فارنرز، آپ بھی امریکہ آتی، بہت سے باہر سے آنے والوں کو پیشکش یہ کی جاتی ہے کہ دے اونلی ہیو ٹو پے، ان کو مسودہ سمیت چھپی چھپائی کتاب بس آتے ہوئے اور تقریب رونمائی کے ساتھ اور میں نے پڑھی ان ہیں، کو مل جاتی اور ہے۔ میں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں، اور ایک کو میں نے ہمت کی تھی کیا دی تھی، میں نام نہیں بتاؤں گی اس کا، نہیں میں نے نہیں، پوچھا ضرورت بھی نہیں، نہیں میں ہے۔ نے اس کا لڑکی کا نہیں، میں نے اس کا نام نہیں بتاؤں گی، میں نے کہا آپ بھی اسی کی بینر تلے ہیں، میں نے کہا اس نے اس طرح کی شاعرات بہت پیدا کی ہیں، خوبصورت جواہر شاعرات پیدا کرنے کے لیے ایک ایک دے دینا تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے، میں نے کہا تم سچ میں شاعری کرنا چاہتی ہو نا تو پلیز خود کرو۔ تو اس نے ذرا نہیں کہا کہ میں نے خود نہیں کی، اس نے ذرا نہیں کہا کہ وہ کون سے بینر کے نیچے نہیں پوری ہے۔ ڈٹائی کے ساتھ اب تو سامنے آتے ہیں وہ لوگ ہاں کہ جی آ جاتے ہیں۔ یہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے دیکھا بھی تھا جو ان کے ہوتے ہیں مینٹر ہوتے ہیں وہ ان کے جیسے پیچھے پھر رہی ہوتی ہیں، اللہ شرم نہیں آتی، چلو چھوڑو کوئی ہاں بات یہ نہیں۔ ایسے ہی ایسے ہی ایسے اس ہی، نے نہیں، دیکھو اصل میں اس کا ادب تلخ پہلو نہیں، اور بھی ہے سنو، نا جی۔ ادب کو اتنی بے ادبی سے حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اسلام آباد گئی تو وہی لڑکی مجھے مل گئی، مجھے اب اس کا نام یاد نہیں ہے، سچ مجھے یاد نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے لیکن میں بھی نہیں بولوں اچھا، گا۔ اس نے کہا کہ آپ آ گئی ہیں تو آپ کے لیے میں تقریب کروں گی، میں نے کہا ہم جس تقریب میں بیٹھے ہیں نا ہم اس کو دونوں مل کے دیکھ لیتے ہیں، وہ تھی ان کی اپنی انور مسعود کی ہیں، میں نے کہا اسی کو دیکھ لیتے ہیں، اور میں آج جا رہی ہوں، جا نہیں رہی تھی، کیوں احسان لینے ایسے کسی کے خام خواہ۔ تو بات یہ ہے کہ پتہ نہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ لڑکیوں کو نثر میں بھی اتنی نہیں آ رہی ہیں، شاعری میں زیادہ، ان کو صرف لائم لائٹ میں آنے کا اصل شوق ہے۔ شاعری کو ہم نے اس لیے لوگ زیادہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ آپ کو رد عمل یا وہ جو شہرت کا ایک زینہ طے کرتے ہیں، آپ کہ آپ نے ایک شعر سنایا اور واہ واہ شروع کی، افسانے کے لیے آپ کو وقت چاہیے، اس کو وقت بھی سمجھنے کے لیے، چاہیے، اس کو پڑھنے کے لیے اس میں ایک پوری سینس چاہیے آپ آئیڈیا کو۔ بھی چاہیے، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو نہیں تو ایک ایک شعر تو میں بھی لکھ لیتی کہانی ہوں، ہر ایک آدمی کا ایک شعر تو معاملہ میں نہیں بھی ہے۔ لکھ لیتی ہوں۔ اب یہ آپ نے کس سے چوٹ کی ہے؟ میں نے آپ کو نہیں کی، میں نے مجھے چوٹ کرنے کی عادت نہیں ہے، نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں اچھا، ادب کی ہم نے ابھی یہ ذکر کیا کہ ادب معاشرے کی سمت کا تعین کرتا ہے، بالکل کرتا ہے۔ کیا آپ اس سے مطلب ایگری کرتی ہیں؟ ہاں ایگری کرتی ہوں، اگر زیادہ تر لکھنے والے اگر اس طرح ہوں کہ وہ اپنی صحیح ایماندارانہ رائے دیں اور آپ کو گائیڈ کریں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نصیحت کریں گے لیکن واقعات کو اس طرح لے کے آئے تو اثر ہوتا ہے۔ جی، ہم تو اس کی ہمارے پاس سب سے بڑی ہمارے اقبال صاحب ہیں، ہماری جو سمت کا تعین کی اگر ہم بات بالکل کرتے ہیں تو بالکل، اقبال صاحب نے ہاں پاکستان کا آغاز سے لے کے ہاں آج تک دیکھ ہاں۔ لیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور کیسے اس کو یہاں تک ہم لے کے آئے ہیں وہ نہیں، جو سارا۔ جینون لوگ تھے، اب پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، تو وہ تو کرتے ہیں سمت کا تعین، صرف نہیں کرتے کہ یعنی نئی نسل کی ذہنوں کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے اس سے نا، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح بھی سوچا جا سکتا ہے، اس کے یہ نتیجے بھی نکل سکتے ہیں۔ ہاں اچھا، آپ نے شروع میں کہا تھا کہ آپ شائع ہیں، اب میں واقعی فیل کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے پہلو بچا کے کسی کو مطلب نومینیٹ کیے یا اس نہیں پہ بابا، قدغن لگائے بغیر جو ہے نا سائڈ سے گزرتی جا رہی ہیں۔ آپ اس کو میری بزدلی بھی کہہ سکتے ہیں اگر جی یاد نہ ناظرین، کرے تو۔ یہ گفتگو کا سفر ابھی جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ جی ناظرین، تو وقفے سے پہلے ہم نے محترمہ فرحت پروین صاحبہ سے ادبی حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی۔ خیر، ان سے اتنی گفتگو کی جا سکتی ہے جس کے لیے ایک پروگرام تو کیا کئی پروگرام کم پڑ جائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم آپ سے وہ کچھ سماجی پہلوؤں پر بھی غور کریں۔ جی ہم اپنی ادبی گفتگو کے دوران بار بار اس کا ذکر کر رہے تھے کہ ہم معاشرے کی سمت کا تعین کرتے ہیں، تو آپ نے تو اس کے لیے عملی کردار ادا کیا۔ آپ نے بہت سے چیریٹی جو ٹرسٹ ہیں، تو میں ذاتی طور پہ اس سے واقف ہوں کہ آپ نے ان کے لیے کس قدر کردار ادا کیا۔
تو یہ زندگی میں ادب کے ساتھ ساتھ یہ شوق ہے، مشن ہے، مقصد ہے، کیا ہے؟ نہیں، یہ شوق کی بات اس میں نہیں ہوتی ہے. اگر آپ سچ مچ لکھنے والے ہیں اور آپ لوگوں کے دکھ درد کو لے کے بیٹھے ہیں تو آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ جہاں آپ مدد کر سکتے ہیں، جہاں کام آ سکتے ہیں، آپ کیوں نہ کریں. میں 20 جوڑے لیکن اس حد تک جا کے تو لوگ نہیں کرتے. نہیں، میں 20 جوڑے بنا کے اپنے لیے پہن لوں تو میں اس میں سے میں 2 پہن لوں تو بھی میں وہی رہوں گی، میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا اور کتنے لوگوں کے کام آ جاؤں گی. یہ شروع سے ہی آپ کی نیچر میں بھی ہوتا ہے، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے کہ وہ تمہیں ایسی نیچر دے. تو میں نے اس سے یہ کینسر کیئر میں آنے سے پہلے بھی میرے اپنے الگ الگ تھے. انہوں نے مجھے کیسے دریافت کیا؟ میرا ایک کلینک تھا تو وہ ادھر میں نہیں تھی، میں امریکہ گئی ہوئی تھی. تو وہ گئے تو کہنے لگے کہ آپ کی میڈم سے ملنا ہے. تو پھر میں آئی جب تو میں نے اس نے کہا ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں، میں نہیں جا رہی. ڈاکٹر شہریار کے لکھا تھا، میں نے کہا میں نہیں جا رہی. پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہ تقریباً روز پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے آ گئی تو آپ چلی جائیں، مرضی اپنی آپ کی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو میں چلی جاتی ہوں. جب میں گئی نا، میں نے اتنی بلنٹ گفتگو کبھی نہیں کی جتنی اس دن کی تھی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے پیغام مجھے ملتے رہتے ہیں اور میں اتنی روڈ نہیں ہوں کہ ملنے نہ یہ آؤں. جو کینسر کیئر کا پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے ہاں، یہ میں نے کہا میں اتنی روڈ نہیں ہوں کہ کوئی مجھ سے ملنا چاہے میں نہ ملوں، لیکن مجھے پتا تھا کہ میری کیا افادیت ہے. میں نے کہا ڈاکٹر میں نہیں ہوں، نرس میں نہیں ہوں، اکاؤنٹنٹ میں نہیں ہوں، کیمسٹ میں نہیں ہوں. میری وجہ بتائی جائے کہ مجھے کیوں آپ ملنا چاہ رہے تھے. کیوں سمجھتے ہیں کہ میں اس میں آپ کے ساتھ کام کروں؟ ہاں، میں نے کہا میں کون سا کام کروں آپ کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کلینک ہے نا؟ میں نے کہا ہے. تو کہنے لگے ہم وہاں میموگرافی کی مشین لگانا چاہتے ہیں کہ وہ ریموٹ ایریا ہے اور وہاں زیادہ تر غریب آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا تو ہمیں وقت پہ پتہ چل جائے تو ہم ان کا علاج کریں گے اور فری کریں گے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو کہنے لگے کہ وہ مشین آپ لگا لیجئے تو اس کو پھر ہم چلانے کا ہم دیکھیں گے. پتہ نہیں کتنے لاکھ کی وہ تھی. میں نے کہا سر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کر کے تو میں آ گئی. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے پھر بلا بھیجا. میں نے کہا اب بتائیے، اب پیسے یہ نہیں کہ تب نہیں تھے تو آج آ گئے، اب بھی نہیں ہیں. کہنے لگے نہیں لیکن ہمیں آپ چاہیے. کہتی کیوں؟ کہنے لگے کہ ہمیں تو سب کوئی نہیں جانتا، آپ کو سب جانتے ہیں. انہوں نے بھی بتا دیا، یہ نہیں کہا کہ ہمیں ویسے. تو میں نے کہا تو کیا ہو گیا کہ مجھے جانتے ہیں؟ کہنے لگے آپ کو یہ رائٹنگ وغیرہ کے حساب سے جانتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی تھوڑی ایڈورٹائزمنٹ کریں اور بتائیں انہیں. میں نے کہا تو آپ کر دیجئے نا. کہنے لگے ہم تو کر رہے ہیں لیکن ہمارا تو کوئی پرواہ نہیں کر رہا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ٹی وی کا کوئی پروگرام کوئی اور. میں نے کہا دیکھیے ایسا نہیں ہوتا کام، پھر کچھ کرنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا اچھا ایسا ہے. مجھے پھر جب انہوں نے بتایا ساری ریزن تو میرا سمجھو میں مائل ہو گئی. پھر میں نے جم خانہ میں بلایا ان کو، کالم لکھنے والوں کو. میں نے کالمسٹ کا کہا آپ نے بولا. ہاں سارے کالمسٹ کو بلایا تو میں نے پھر انہیں بتایا کہ ہماری یہ ریزن ہے. دیکھو شاعری بھی اپنی جگہ رکھتی ہے. کسی کا شعر تھا ایسا کام کر گیا بہت ہی ہے. تو میں نے انہیں کہا میں آپ سے آج شعر یاد ہے؟ یاد ہے. میں نے کہا آپ سے کوئی میں وہ نہیں کر رہی، مطلب ہے التجا کر رہی ہوں کہ آپ بس شامل ہو جائیے، لیکن آپ سے وہ مانگ رہی ہوں جو آپ کے پاس ہے، وہ نہیں مانگ رہی جو نہیں، پیسے ویسے نہیں مانگ رہی. وہ شعر ہے کسی کے کا کہ شاید تیرے لفظوں سے کوئی جی اٹھے، شاید تیرے لفظوں سے کوئی جی اٹھے، اپنا سخن خیرات کر کچھ بات کر. واہ. تو میں نے کہا میں آپ سے آپ کے لفظوں کی خیرات مانگ رہی ہوں. بس ان پہ اثر کر گئی بات. تو لکھے سب نے، لیکن اسی دن شاید لکھنا تھا انہوں نے، اجمل نیازی نے. ان کا تو صبح میں چھپ گیا اور اسی دوپہر آ گئی ایک عورت، ₹1,00,000 لا کے میز پہ رکھ دیا. کہتی ہے میں بہت غریب عورت ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، یہ تو آپ لے لیجیے، میرا مکان بھی آپ کا، جب تک زندہ ہوں مجھے رہنے دیجیے. پھر اس کے بعد باقی کالمسٹ نے بھی لکھا، بات سلسلہ. کہنے لگے اچھا مجھے ٹی وی پہ بلا لو، یہ آف دی ریکارڈ بتاؤں گی. اچھا تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ کہنے لگے ہم آپ کو بلا لیں گے، آپ سے تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہی ہیں تو آپ بتا دینا. میں نے کہا تو آپ ان کو کیوں نہیں بلائیں گی جو انہوں نے وجہ بتائی تھی، میں نہیں بتاتی. اچھا. بالکل صحیح. اچھا یہ مشن کا آغاز ایسے ہوا، اب تو ایسا وہ آپ ہوا. کا یہ مشن ماشاءاللہ عملی شکل میں ہاں سامنے ہے اور لیکن بہت لوگ استفادہ کر رہے ہیں اس سے. بالکل الحمدللہ. اور آپ دیکھیں کہ خوبصورت کتنا بنا ہے، ہم آپ کو دکھائیں گے، پیس آف آرٹ. ماشاءاللہ. اور پاکستان میں اس کی اساتذہ ضرورت بھی تھی اور بیسیکلی. فری ہم کر بھی رہے ہیں، جو کہا ہے وہ کر رہے ہیں. تو دیور سنسیئر، اس لیے میں ان کے ساتھ اس حد تک آ گئی کہ میں نے امریکہ میں بھی رجسٹر کرا لیا ہر جگہ. اس کے لیے مجھے مانگتے بالکل شرم نہیں آتی، ہر ایک سے کبھی ڈر نہیں مانگتی لگا کہ میں اس حد تک اس کے لیے کر رہی ہوں، خدا نہ خواستہ کل کو کوئی ایسی بات ہو جائے؟ نہیں ہمارے یہاں موسٹلی ٹرسٹ وغیرہ پہ کے نام پہ بہت سارے نہیں، مجھے یہ یقین دوسرے ہے کام بھی ہوتے ہیں نا. نہیں، جو لوگ کر رہے ہیں نا کام، دے آر سنسیئر فار دا کاز. وہ اس وجہ کے لیے سنسیئر ہے. اب جا کے تو دیکھیے کام سب شروع ہو چکا ہے. اس میں ابھی تک میں دل سے یقین رکھتی ہوں، اللہ کرے میرا یقین نہ ٹوٹے. لیکن یہ بہت کچھ ہو چکا ہے. تب مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ وہ کلینک اب بند کر دینا،
کیونکہ ہمارے بھی تو پیسے خرچ ہوتے تھے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جن کو کینسر نہیں ہے اور باقی بیماریاں اور جو غریب ہیں تو وہ بس ان کو چھوڑ دیا جائے, کینسر ہوگا تو علاج کریں گے. میں نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتی اس کو. اچھا, پیرالل وہ کلینک اپنی جگہ پہ وہ کام تو کرتے ہیں. ہے, اور بھی میرے بہت سارے پروجیکٹ ہیں, چھوڑیے نا, اب کیا ہے جو مجھ سے ہو سکتا ہے. کبھی زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو زیادہ کر دیتی ہوں, تھوڑے ہوتے ہیں تو تھوڑی, اور بالکل تھوڑے ہوتے ہیں تو پھر مجھے اپنے آپ پہ غصہ آنے لگتا ہے کہ میرا کیا حق بنتا ہے کہ میں اتنے کپڑے پہنوں, میرا کیا حق بنتا ہے کہ میں اتنے زیور اپنے پاس رکھوں, میں کیا آسمان سے اتری ہوں. تو پھر کوئی نہ کوئی جواز بنا کے اللہ میاں دے دیتا راستہ. اصل میں آپ نے نا اس میں بہت سے ملکوں کا سفر کیا آپ نے, اور ہاں. ایک آپ حساس رائٹر بھی تھیں, افسانہ نگار بھی تھیں, تو آپ اس کے اندر کی افسانوی دنیا کو بھی دیکھتی تھیں, کینیڈا کیا, امریکہ کیا, یو کے کیا, اٹلی, اسپین. اچھا, آپ نے یہ سارے جو کلچرز دیکھے, اب دونوں چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں, مطلب ادبی اعتبار سے بھی, سماجی اعتبار سے بھی, ہم ان لوگوں کی نسبت کہاں کھڑے ہیں؟ وہ لوگ ویسے نیت کے زیادہ صاف ہیں ہم لوگوں سے, ہمارے یہاں منافقت بہت ہے, اور ویسے بھی ہر ایک کو لگتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں. وہاں ایسا نہیں ہے, ہر ایک کو جگہ دی جاتی ہے, ہر ایک کو سمجھا جاتا ہے, اور وہ بہتر ہے. اب دیکھو نا, میں نے کتنا پیسہ جمع کر کے دیا امریکہ سے, ان کو کیا غرض ہے, ان میں وہ کیا کینسر کا علاج کرانے آئیں گے؟ نہیں, انہوں نے یہاں آنا بھی نہیں. بہت نہیں. سارے لوگ تو ایسے ہیں کبھی آئیں گے ہی نہیں اچھا پاکستان. آئیں بھی صحیح, تو وہاں تو ان کا اتنا مکمل علاج ہے, ہر 4 مہینے کے بعد ان کا علاج کے لیے انہیں پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی چیز کے لیے بھی ضرورت نہیں. آئی تھنک ایسی کوئی بات نہیں. اور اگر آپ کہیں کہ اپنے کلچر کے لیے, تو وہ بھی تو آدھے سے زیادہ پاکستان تو ادھر بڑھا ہی اچھا, پڑا اس ہے. میں سے ہم کوئی 2 چیزیں نکال کے ہم آپ سمجھیں کہ پاکستانی معاشرے میں ایڈ ہونی چاہیے, تو وہ کیا ہوں گی؟ وہاں ویسے کافی لوگ پالش ہو جاتے ہیں. وہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں جن کو ہم برا سمجھتے ہیں, یاش سمجھتے ہیں, وہاں کے لوگ, وہ لوگ اتنے حساس ہوتے ہیں اور اتنا دوسرے کی مدد کرتے ہیں. پہلے ہم جب ادھر ہی رہتے تھے تو شروع میں پڑھتے تھے کہ لوگ وہاں راستہ پوچھو تو راستہ نہیں بتاتے, بتائیں تو اس کے بھی پیسے مانگ لیتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ان کو بھی لگا جو ان کے پاس کمی تھی, تھوڑی تھی, جیسے سیلفش ہوتے ہیں جیسے, اب نہیں ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو امپروو کرتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ وہ بغیر بتائے بھی مدد کر دیتے ہیں. اگر ان کو پتہ ہو میں کہیں جا رہی ہوتی تھی تو پیدل کہتے میں ڈراپ کر دوں. تاکہ اس میں سے کوئی 2 چیزیں ایسی جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں آ جائیں تو بہت بہتری آ جائے, وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ بس بات تو یہ ہے کہ اپنے علاوہ کسی سوچو کسی کا. تو آپ جب اپنے آپ کو امپروو بھی کرنا چاہتے ہیں, کوئی زیادہ بھی بڑا بننا چاہتے ہیں, تو آپ کو ہوتا ہے کہ پہلے میں بن جاؤں, یہ گھر بنا لوں, یہ گاڑی لے لوں, یہ کر لوں. بالکل, ہماری جو زندگی کی پلاننگ میں سب سے پہلے یہی لسٹ میں چیزیں شامل ہوتی ہیں. اچھا, ان میں جو ہے نا یہ موریلٹی کم تھی میرے دیکھتے 15. اچھا, ان میں مورل ویلیوز کم ہے ہماری نسبت. پہلے کم تھی, اب نہیں ہے. لوگ اب ہم میں کم ہے. ہمیں تو ہے بہت کم, آپ بھی جانتے ہیں. اچھا, اب یہ دیکھیے پہلے وہ ہوتا تھا نا جیسے ایک دوسرے کو خیال نہیں کرتے تھے. اب وہ میری بیٹی کے پڑوس میں جو گھر میں تھا نا, اس کو ہو گیا, کینسر ہو گیا. کوئی نہ کوئی پکا کے کھانا بھی اور پھول بھی اس کے رکھ جاتے تھے, ہمیشہ رکھ جاتے تھے. ویسے بھی جو مدد ہوتی کرتی ہے, بہت اچھے ہوتے جا رہے ہیں. ان کو لگا تھا کہ ہمیں کمی ہے, کہ آزادی بہت میں ہماری نئی نسل جو ہے وہ کافی خراب ہو رہی ہے. تب میرے ہوتے ہی وہاں کی بات 26 تو ٹی وی پہ آنے لگا تھا کہ بھئی جب تک آپ پڑھائی نہیں کرتے باقی ہر چیز کو نو کہو, باقی ہر چیز کو نو کہو. پھر بھی نہیں کہی انہوں نے. پھر انہوں نے کہا کہ جو ان پڑھ رہ جاتے ہیں ان کا کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم بغیر شادی کے تمہارے بچے بھی ہو گئے ہیں تو لے آؤ بچہ بھی. بچہ رکھنے کے لیے انہوں نے لے لی, وہ لے لیتے تھے. بچے سے میرے ذہن میں ہے کہ ہمارے ہاں, میں کہیں پڑھ رہا تھا, کیس اسٹڈی کر رہا تھا, اس میں یہ تھا کہ ہمارے جو پاکستان کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, یہ بہت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. ہماری مورل ویلیوز اس لیے ریچ ہیں ان سے زیادہ آج بھی, کہ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم کا کانسیپٹ ہے یہ صرف ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. سچ ہے. اس بات پہ وہ رشک بھی کرتے ہیں. تو جب میں ابھی افسانے وغیرہ بھی کوئی خاص نہیں لکھتی تھی, تو میرے سامنے کے گھر میں ایک رہتی تھی, تو وہ خود ذرا بڑی بنی ٹھنڈی رہتی تھی, میں اس کی تعریف کر دیتی تھی, خوش ہو کے آ جاتی تھی. ڈانس پارٹی سے ہمیشہ میرے گھر آتی تھی. تو کہنے لگی کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے, بتایا نا. اتنے بڑے بڑے ہو کے بھی تمہارے ساتھ رہے ہیں بچے, کر لے کے یو آر سو لکی. میں نے کہا کیا زمانے میں بھی ایسا ہی سوچتی تھی. چپ کر گئی. لیکن وہ اپنے آپ کو کچھ امپروو کر رہے ہیں, مورل ویلیوز میں کر رہے ہیں, بھلا فیملی سسٹم میں بھلے نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, ہم نے کوشش کی کہ آج ہم جو زندگی کا تجربہ ہے سماجی میدان میں, ادبی میدان میں, محترمہ فرحت پروین صاحبہ سے, ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. میں امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ نئی چیز ہم نے ضرور آج یہاں سے سیکھ کے جائیں گے, کہ جو ہماری عملی زندگیوں میں یا خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں بہتری کی کوئی صورت پیدا کرے گی. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.